میں اس سے جلدی کہہ نہیں سکتا جملہ ہے، جلدی سے آپ کی سماعتوں کو جملے حالیہ کر کے مسائل کو جملے تاکہ انشاءاللہ 9 بجے میرے شروع ہوگی اور تمام مومنین سے تماز ہے کہ ٹائم سے آ جائیں تاکہ جی بھر کے آپ کو خدا کے مسائل سنائیں۔ سرکار اللہ کہہ رہا ہے کہ اطاعت بھی کرنی ہے، اتباع بھی کرنی ہے۔ چلو میں کوشش کروں گا 10 دن اسی پہ اطاعت اور اتباع پہ بولوں، اللہ کے ساتھ سفر کریں تو انشاءاللہ 10 دن اطاعت اور اتباع میں مزہ آئے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے اطاعت بھی کرنی ہے، اتباع بھی کرنی ہے۔ آج ہم سمجھتے ہیں اطاعت کیا ہے، اتباع کیا ہے۔ اگر اطاعت اور اتباع سمجھ میں آئے گی پھر بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ چاہتا کہ اطاعت اسے کہتے ہیں جو حکم دیا جائے، اللہ کا رسول جو حکم دے میں وہ کروں وہ اطاعت ہے۔ اتباع اسے کہتے ہیں جو پیچھے پیچھے چلا جائے، یعنی کہ جو عمل کیا جائے اس کے پیچھے رہ کر میں اس پہ عمل کروں، یہ اتباع ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے اطاعت بھی کرنی ہے، اتباع بھی کرنی ہے۔ اگر تم اتباع کر لو گے یحبکم اللہ، پھر اللہ تجھ سے محبت کرے گا۔ جب آپ اطاعت کریں گے پھر اللہ سے محبت کرنے کی ضرورت پڑے گی، پھر اللہ سے محبت کرے گا۔ کس کی کرنی ہے؟ رسول کی۔ جو کہے وہ ماننا ہے، جو عمل کر کے دکھائے اس پہ عمل کرنا ہے۔ جیسے میرے رسول نے کیا ویسے کرو۔ ہر جگہ نماز پڑھا ہے، میں ایک ایک جملے پہ ایک ایک اشارہ پڑھ سکتا ہوں۔ آپ کی دعاؤں میں سمجھ اللہ نہیں پڑھا اطاعت کیا ہے، جتنا آپ سنو میں پڑھوں گا۔ مالک فرما رہا ہے اطاعت کرنی ہے، بندے نماز پڑھ رہے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہو؟ اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے۔ کس لیے دیا ہے؟ اللہ نے کہا تھا، جو حکم آیا وہ اطاعت تھی۔ کیسے پڑھی ہے؟ جیسے رسول نے پڑھی ہے، یہ اتباع ہے۔ اب ہر بندے سے پوچھے کہ آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کہہ رہا ہے اطاعت بھی کرنی ہے، اتباع کرنی ہے، آپ کیسے کیوں پڑھے؟ اللہ کے رسول نے کہا، کوئی یہ نہیں کہتا مجھے سلام مانگنے کا، سلام مانگنے کا۔ اگر اللہ کے رسول نے کہا تھا پھر نمازوں میں فرق کیوں؟ اگر اتباع میں نے رسول کی کرنی ہے، اطاعت رسول کی کرنی ہے تو پھر فرق کیوں آ گیا؟ وہ کہتے ہیں یہاں مانو، وہ کہتے ہیں ناپ پہ، وہ کہتے ہیں زیر ناپ، مکتب اہل بیت کے نزدیک ہاتھ کھول پہ۔ مجھے سمجھ نہیں آئی بندے کی کتنا سنیں گے اور کتنا واہ کریں گے۔ سلام کیا کرو آل محمد کے گھرانے کو، اللہ نے تجھے 14 ایسے ہاتھی عطا کیے جنہوں نے دنیا کو بتایا ہے کہ اطاعت کیا ہے، اتباع کیا ہے۔ فقط نماز میں نہیں، سونے میں اطاعت دیکھو تو یہ ملیں گے، بیٹھنے میں اطاعت کرتے دیکھو تو یہ ملیں گے، اتباع رسول میں اگر دیکھنے تو یہ ملیں گے۔ جس کسی ذات کے میں چیک کرو والی کا کام آگا نظر آئے گا۔ بندے کہتے ہیں سوال پر گھنٹہ سے جملہ کہہ رہا ہوں، انسان دھرمی اپنے پاس سے جملہ نہیں کہہ رہا۔ اللہ نے کہا ہر قول و فعل میں اطاعت بھی کرنی ہے، اتباع بھی کرنی ہے۔ اگر اطاعت اور اتباع کرنی ہے تو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مالک تیرا رسول کیسے سویا؟ جب میں سو جاتا ہوں مجھے تو پتا نہیں چلتا میرے ہاتھ کہاں ہے، میرے پاؤں کہاں ہے، میری ٹانگیں کہاں ہے، میرا سر کہاں ہے، میں اس میں کہاں اطاعت کروں گا؟ تو اللہ کے رسول کہہ رہے اطاعت بھی کریے، اتباع بھی کریے۔ فقط مجھے ابو طالب کا گھر نظر آیا جس نے ایسی اتباع کی کہ ابو جہل کو بھی کہنا پڑا ہٹ جاؤ، بستر پہ پتہ نہیں علی ہے یا محمد۔
कैसे सो रहे? तो सरकार ने क्या खूबसूरत कहा, ए बंदा खुदा, मुझे पहचान मैंने तुम्हारे रसूल की है। ये मैंने शक नहीं किया, मैं नबूवत में शक नहीं करता, मैंने अल्लाह के रसूल की मेरे आका ने मुझे कहा, अरे अली आज मेरे बिस्तर मक्तल जगह है, तू मक्तल जगह पे सो जा। तो मैंने ये नहीं पूछा मौला क्यों, ये तो मक्तल जगह है, सो क्यों जाऊं, ऊपर तलवारों के साए हैं। तो उस वक्त मुझे मोहम्मद पे यकीन हो गया, जब मेरे आका ने कहा था, अरे अली सो जा और सुबह उठकर इमानतें तकसीम करनी है। हमारे सुबह तकसीम करनी है। मुझे यकीन हो गया अब किसी की ताकत नहीं है जो अली को कोई नुकसान कर सके। नबूवत पे शक नहीं था, मैंने रिसालत पे शक नहीं किया, मैंने अताअत रसूल की, वो तो रसूल का माना, फिर मैंने इत्तबाए रसूल की। मैं वैसे ही सो गया जैसे मोहम्मद सोते थे, हूबहू वैसे ही सो गए जैसे रिसालत के इमाम सोते थे। सरकार हमारे में मैं सो गया ना, सारी रात इत्मीनान से मैं सो रहा, दिन चढ़ने पे आ गया, अब मुझे मैंने आगे साथ सो लिया, सलाम करा लिया। जब अब मुझे अंदर आया, आगे कहते हैं बता वही है मोहम्मद, सारी रात सो गई, अगर तू वही है तो बता मोहम्मद का है, अगर तू मोहम्मद है सारी रात हम बोलते रहे अबू तालिब का बेटा सो रहे, अगर सरकार गई कि मोहम्मद मदीना छोड़ के चले गए, मौला की जान का नुकसान, नबूवत खतरे में, अगर कहीं नहीं जानते इमामत छोड़ बोलती नहीं, तलवारों का साया है, अबू तालिब का बेटा नीचे, सरकार क्या कहता है
والد آپ کی زندگی دراز کرے جیسے ہاتھ کی انگلی تیرے سامنے ایسے پوری کائنات ابو طالب کے بیٹے کے سامنے رہتی ہے رکھا ہے جس پہ شک ہو اب ہمارے آئے ابھی بھی اٹھاؤ ابو طالب کا بیٹا بھی سکتا جس کی جو ہے اٹھائے ایک بندے نے بھائی ایک بندے نے چلاکی کی میں کسی اور کی اٹھا لیتا ہوں بعد میں ابو طالب کے بیٹے سے کہوں گا مجھے پتہ ہی نہیں چلا میں نے اٹھا لی سرکار نے جان بوجھ کر اس کی جانب سے پوچھ کی تاکہ یہ سمجھے امام مجھے نہیں دیکھ رہے خدا ہر مولا نے اس کے سامنے سے پوچھ لی یہ آگے بڑھا امانت کو اٹھا کے جانے کی کوشش کر رہا امانت کو اٹھاتا تھا ہلتی نہیں تھی اس نے زور لگایا جب نہ ہلی پھر پوری طاقت کو لگایا امانت نہ ہلی کہتا دیکھتا ہوں چیز مزید ہوگی تھوڑی دیر ہوئی کس کی امانت تھی وہ طاقت سے شخص آیا اس نے اپنی امانت کو اٹھایا اس کا بھائی اس میں ہے کیا اس نے کچھ بھی نہیں چاند درہم ہے انہیں چاند درہم پھر اٹھائے بھی نہیں دے کہ تجھے نہیں پتا پیچھے محمد کا وسیع کھڑا ہے سرکار علی نے رسالت میں باہر سے کائنات کھڑا ہے سرکار نے اعلان کیا مولا فرماتا ہے میں اور جا رہا ہوں رات کی تاریکی میں نہیں کبھی موقع ملا تو پوری یہ بات سناؤں گا کہ مولا چلے کیسے راستے میں کیا ہوا آپ نے جنگ کیسے کی کبھی موقع ملا کیسے پہنچے اونٹنی اپنی ایوب انصاری کے گھر کیسے پہنچی پھر کسی مجلس سے پوری تفصیل سے سناؤں گا کبھی موقع ہوا تو سرکار نے ایک جملہ کہا اسی کے سلام دو جملے مسائل پہ سرکار کہتا میں جا رہا ہوں میں جا رہا ہوں اے سلام میں جا رہا ہوں اے سلام میں جا رہا ہوں ایک ایک بندے کو علی نے نام لے لے کے کہا میں جا رہا ہوں میری پشت پر یہ نہ کہنا پتا ہوتا تو پتا نہ دیتے علی رات کی تاریکی میں چلا گیا وہ محمد کی اطاعت کیا میں نے کیا ہے تباہ رسول میں جا رہا ہوں محمد کے پیچھے آئے کسی کا اگر اتنی جرت ہے تو چلو گے ابو طالب کا بیٹا سمجھ رہا ہے کسی میں طاقت ہے تو روکے سرکار چلے ایک جگہ پہ پہنچے میں نے وہاں کے ساتھ چھوڑا ایک جگہ پہ پہنچے ایک جگہ وہاں بیٹھا تھا بکریے کے لے کر ڈھیر بکری تمہارا چراتے ہوئے مولا میں سے قریب آ گیا وہ قریب آیا سرکار نے یہ بات پوچھا وہاں پر مالک کو بیٹھ گیا وہ بیٹھ گیا مالک کو مالک میں تجھے زندہ جنت کی رسید دے رہا ہوں لیکن ایک کام کرنا مالک کیا کام کرنا ہے پہلے اپنا تاج کروا تو جو جنت دے رہا ہے تو کون ہے سرکار مسکرا کے بتاتے ہیں میں محمد کا وسیع علی ابن ابی طالب ہوں مولا آپ ہے مولا کے نام کے سامنے ابھی مولا کے سامنے سرکار نے ہاں اور زندہ جنت کی رسید سرکار نے ہاں مولا کام سرکار نے کام چھوٹا ہے پیچھے سے جو کام بنا رہا ہے نا اگر رستہ پٹک جائے اور پوچھے ابو طالب کا بیٹا کہاں گیا ہے تو ہاتھ پکڑ کے بتانا وہ سامنے جو بیٹھا ہے وہی ابو طالب کا بیٹا ہے کاش دنیا اس طرح علی کو سمجھا کہ علی کی بیٹی مدینہ میں چھوڑ دی جامع آزاد ہے میں جتنا بھی پڑھوں لیکن آئے وہ ہم سب رونے کے لیے محمد کی بیٹی دنیا کرنے کے لیے آئی کرتی ہے آدھی رات کا وقت تھا بھائی پڑھ رہے تھے نیلانی کے جملے تو جملے بیٹھ گئے آدھی رات کا وقت تھا نانا کے روزے پہ آئے آگے کہتے نانا میرا سلام نانا تیرا بیٹا مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے تیری امت مجھے رہنے نہیں دے گی نانا آخری سلام کرنے آیا ہوں
نے اپنے شانوں پہ اٹھا کر پورے مدینے کو دکھایا تھا نا، کبھی بازاروں میں چل کے دکھاتا تھا کہ یہ میرا حسین ہے، یہ محمد کا بیٹا حسین ہے، یہ زہرا کی آغوش کا پلا حسین ہے، نانا آپ مجھے اس کے قتل میں ہی رہنے نہیں دیتے، نانا تیری قبر کا مجاور جا رہا ہے، الوداع نانا کہہ کے اٹھے، آئے ماں زہرا کی قبر پہ، ایک مرتبہ سیدہ کی قبر پہ آئے، آگے کہتے اماں بچپن میں حسین تیرے ساتھ لیٹ جایا کرتا تھا، اماں ایک مرتبہ دیکھنا آج تیرا بیٹا کتنا مسائل کے تو تم میری آواز آ رہی سب تک تو جملے سنیے، اماں جب حسین کو کوئی تکلیف محسوس ہوتی نا اماں میں تیری آغوش پہ لپٹ جاتا تھا، اماں آج حسین تیری قبر سے لپٹنے آیا ہے، ایک مرتبہ ماں زہرا کی آغوش سمجھ کر حسین ماں کی قبر کے ساتھ لیٹ گئے، لیٹنے کے بعد سیدہ کے بیٹے نے ایک درد بڑا جملہ کہا، عالیہ ساتھ کھڑی ہے، رو کے کہتے ہیں اماں آج آخری سلام کہنے آئے ہو، ابا واپس میں نے کوئی نہیں آنا، اگر کربلا کے حالات پوچھنے چاہے نا جب بہن زینب واپس آئے گی اس کا سر دیکھ لینا، اس کی کلائیں دیکھ لینا، اماں تجھے پتا چل جائے گا تیرا بیٹا کتنا مجبور تھا، اماں جسے تم نے چکیے پیس پیس کے پالا تھا آج کو تجھ سے مدینہ چھڑوا رہی ہے، اماں میں مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، سیدہ کے بیٹے نے جملے کہے، کٹی محمد کے بیٹے کٹا محمد کا بیٹا، سیدہ کی قبر تڑپی، آواز آئی حسین تیرا ایک بال ٹوٹ جاتا اور میں تو سارا سارا دن گریا کرتی تھی، حسین آج کی ماں کو چھوڑ کے جا رہا ہے، الوداع اماں، بس الوداع کہتے اٹھے، ایک مرتبہ اپنے گھر میں آئے، بس فارس تیار ہو گئی، محمل تیار ہو گئے، سیدہ کے بیٹے نے اعلان کیا عباس محمل تیار ہے، مولا تیار ہے، اگر تیار ہے لے آ مخدرات عصمت کو، اور کہ محمل تیار ہو گئے، جب مخدرات عصمت کی باری آئی ہر مستور چلنے لگی، مجھے منبر کے تقدس کی قسم ہے میں نے اپنی آنکھوں سے روایت کے پڑھے جملے آپ کو سناد کے حمدہ کر رہا ہوں، جب ایک مرتبہ حسین نے کہا لے آ، جناب عالیہ نے پہلا قدم اٹھایا، دائیں جانب سے عباس نے پکڑا، بائیں جانب سے اکبر نے پکڑا، جب عباس نے پکڑا نا کہتے ایک مرتبہ امام زین العابدین آگے بڑھے، کہتے کہتے چچا ایک منٹ پیچھے ہٹو، سجاد سجاد نے پکڑا، پکڑ کے کہتے بھوپی اماں بسم اللہ پڑھ کے پہلا قدم اٹھا، جناب عالیہ نے پہلا قدم اٹھایا، عباس نے سورہ مزمل پڑھی، اکبر نے سورہ طٰہٰ پڑھی، اولو محمد نے قرآن پڑھا، ہر کوئی قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا، یہ زہرا کی حویلی تھی جہاں ہر کوئی قرآن پڑھ رہا تھا، ایک وہ منظر بھی آیا جب زینب دائیں دیکھتی تھی تو پتھر آگے لگتا تھا، جب بائیں دیکھتی تھی تو پتھر آگے لگتا تھا، تو رو رو کے کہتی تھی اور جب میں چلی تھی تم قرآن پڑھتے تھے آج امت مجھے پتھر، جزاکم اللہ، مولا آپ کی آوازوں پر رحم کرے، علی کی بیٹی اپنے رومال میں آنسوؤں کو جگا دے، حسین کی اماں یہ ہاتھ دھر کے رضا سے مس کرے جو جتنا گریا کر رہا ہے، آقا ذاتی کہ اللہ جانے اگلے سال کون ہو تو کون گریا کرے، دو جملے کہہ رہا ہوں، جب محمل تیار ہو گئے، ساتھ کا غریب نہیں تھا حسین، 250 محمل لے کے مدینے سے چلا، آپ 53 محمل سنتے ہیں نا، 53 محمل نہیں تھے، رکھ مولوی کے سر پہ قرآن، مقتل کا جملہ کہہ رہا ہوں، 53 محمل وہ تھے جن پہ مخدرات عصمت سوار تھی، جس پہ عالیہ سوار تھی، جناب ام کلثوم سوار تھی، جناب رقیہ بنی ہاشم کی مستورات سوار تھی، ان میں 20 محمل ایسے تھے جن پہ مشکیزیں سوار تھے، ان میں 13 محمل ایسے تھے جن پہ سرت سمان سفر باندھا